اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں نے 1997 میں امریکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور یہاں نئے مسلمانوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی جو کہ پیش خدمت ہے۔ پہلے کتاب کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ میری خوش قسمتی ہے کہ امریکہ میں 20 سال قیام کے دوران مجھے بہت سے امریکی نئے مسلمانوں سے ذاتی اور سماجی طور پر ملنے جلنے کا موقع ملا۔ ان سے میرا تعلق نہایت قریبی اور برادرانہ تھا اور میری ان کے گھروں میں اکثر آمد و رفت رہتی تھی۔ یہ نہ صرف میرے لیے باعث عزت و فخر تھا بلکہ اس سے میرے کمزور ایمان کو بہت تقویت پہنچی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں پاکستان سے امریکہ نقل مکان کے بعد دیگر مہاجرین کی طرح دینی احکام پر زیادہ کاربند ہو گیا اور بحیثیت مجموعے بہتر مسلمان بن گیا۔ اس تبدیلی کا سہرا ان نئے مسلمانوں کے سر ہے جن کی اکثریت مجھ سے دینی تعلیم اور عمل میں افضل و اعلیٰ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان جیسی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں جن نئے مسلمانوں کا ذکر ہے ان میں سے اکثر امریکہ کی مسلم سوسائٹی کے عام رکن ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسلمان نہ صرف اپنی زندگیوں میں ایک عظیم تغیر لے آئے بلکہ ان کے ارد گرد دوسرے افراد بھی ان سے بہت مستفید ہوئے۔ یہ مقامی ہیرو ہیں اور ان کو جاننا اور پہچاننا اور ان کی عزت افزائی ہمارا فرض ہے۔ ان کے اعلیٰ کردار کے باعث ہی امریکی سوسائٹی بتدریج بدل رہی ہے اور یہی وہ مثبت تغیر ہے جس کو دیکھ کر وہاں کے دیگر مذاہب حیران ہیں اور قدر خواہ بھی۔ مثال کے طور پر بہت سے خطرناک قیدی اپنی قید کے دوران اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سلجھ جاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان قید خانوں میں تبلیغ کی اجازت آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کتاب میں صرف چند مسلمانوں کا ذکر ہے جن کا مجھ سے قریبی تعلق رہا۔ دراصل ایسے ہی ہیرو امریکہ اور کینیڈا کے ہر شہر اور ہر قریے میں موجود ہیں۔ وہ ہم جیسے پیدائشی اور روایتی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ وہ امریکی سوسائٹی کو نہایت خاموشی کے ساتھ دن بدن سنوارتے رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل، ان مسلمانوں کے اخلاص اور صبر و اقامت کا مظہر ہے۔ اس کتابچہ کے لکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ روایتی مسلمانوں کو جھنجھوڑے تاکہ وہ بھی نئے مسلمانوں جیسے جوش و خروش اور ولولے سے اسلام کی خدمت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ تعجب کی بات ہے کہ بعض غیر مسلم اپنے مذہب کے بودے پن کے باوجود اپنی قوم و ملت کی مسلمانوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل واقعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ میں امریکہ کے ایک ہائی اسکول میں ریاضی کے ٹیچر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ہائی اسکول میں پڑھانا کافی مشقت طلب ہوتا ہے۔ اکثر اساتذہ سال کے آخر تک بدحال ہو جاتے ہیں۔ اس کوفت کو دور کرنے کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سال کے اختتام پر ایک مشترکہ کھانا تیار کیا جاتا تھا جس کا نام سلاپی جو تھا۔ یہ قیمہ، ٹماٹر، پیاز اور معمولی سی مرچ سے تیار ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں کو یہ بہت پسند تھا اور اسے ہم اپنی ڈپارٹمنٹ میں ایک سلو کوکر پر تیار کرتے تھے۔ میں نے اپنے رفقا سے بلند آواز سے اعلان کیا،
میں نے اپنے رفقا میں بلند آواز سے اعلان کیا کہ اب کی بار قیمہ میں لاؤں گا۔ اس پر سب فوراً متفق ہو گئے اور خدا خدا کر کے کھانا تیار ہو گیا۔ ہمارے سٹاف میں ایک ٹیچر کا نام سنڈی تھا۔ وہ طبیعت کی بہت اچھی تھی اور بے تکلف بھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہودی ہے۔ کھانے کی میز پر میں نے سنڈی سے کہا، کیا یہ تمہاری خوش قسمتی نہیں کہ میں حلال قیمہ لایا ہوں جو ہم دونوں کے لیے کھانا جائز ہے؟ سنڈی نے فوراً کہا، مسٹر احمد، میں بڑی خراب یہودی ہوں، کیونکہ میں تو سور بھی کھا لیتی ہوں جو کہ یہودی مذہب میں قطعاً حرام ہے۔ میں نے اس بات کو طول نہ دیا تاکہ مذہب کی بات چیت سے اس کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ پھر ہم نے مکان، دکان اور جائیداد وغیرہ کی خرید و فروخت کی بات چیت شروع کر دی، کیونکہ ہم دونوں کے پاس ریئل اسٹیٹ سیلز مین کا لائسنس بھی تھا۔ سنڈی کہنے لگی، میرے علاقے میں مارکیٹ اچھی ہے، میں اپنے خامند کی ریئل اسٹیٹ فرم میں کام کرتی ہوں۔ چونکہ میرے خامند بطور کرنل ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں کام کرتے ہیں، اس لیے اس ادارہ کا اکثر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے سنڈی سے پوچھا کہ میں تمہیں شام کو باسکٹ بال اور دیگر کھیلوں کے دوران ڈیوٹی پر کبھی نہیں دیکھتا۔ جٹ کہنے لگی، یہاں کا محکمہ تعلیم مجھے اس ڈیوٹی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو ہفتے میں 3 بار یہودی یعنی ہبریو اسکول لے کر جانا ہوتا ہے۔ میں یہ کام کئی سال سے اپنی قوم اور ملت اور مذہب کے لیے اعزازی طور پر کر رہی ہوں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ عورت ہر روز 45 منٹ اپنی کار چلا کر یہاں اسکول پہنچتی ہے اور اسی طرح گھر واپس جاتی ہے۔ یہ جائیداد کی خرید و فروخت کے کام میں بھی تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی فیملی اور سماجی زندگی سے بھی دوچار ہو رہی ہے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود اس کے دل میں اپنی قوم و ملت کے لیے اتنا درد ہے کہ یہودی اسکول میں بچوں کو لے کر جاتی ہے، حالانکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو خراب یہودی کہہ رہی ہے۔ میں دل میں اپنے اخلاص اور عمل کو پرکھنے لگا اور اسی طرح اپنے گرد دوسرے بعض مسلمان بھائیوں کے حالات پر بھی نگاہ گئی، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہم اللہ مذہب والوں کو بھی اعلیٰ کارکردگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کتاب میں چند ایسے احباب کی مثالیں دی گئی ہیں جو کہ بہت ایمان افروز ہیں اور یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ، شیطانی وسوسے، معاشرتی اور تہذیبی بندھن، دوستوں اور رشتہ داروں کی پیشانیوں کے بل جان لیوا بن جاتے ہیں، لیکن سچائی کی مٹھاس آخر دل موہ لیتی ہے اور ان سب مشکلات کو ایک ہی ٹھوکر سے شکست فاش دے دیتی ہے۔ انسان کو ایک دلی سکون اور طمانینت مل جاتی ہے جو کہ اس کے چہرے، چال، ڈھال اور لین دین سے نمایاں ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنے یہ تجربات لکھنے کی توفیق دی۔ میں خاص کر اپنی اہلیہ ڈاکٹر صوفی احمد کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے میری کئی خامیوں کے باوجود اسلامی کام کاج میں میری مدد اور حوصلہ افزائی کی اور اپنی میڈیکل پریکٹس کی حلال روزی سے میری کتابوں کی اشاعت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معمولی کوشش کو قبول فرمائیں اور سامعین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ